وہ لمحہ بھی عجیب تھا، تجھے الوداع بھی نہ کہہ سکی، تیرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تیرے گاؤں میں بھی نہ رہ سکی۔ یہ کہانی آپ ادھوری مت سنیں، اور آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہماری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرا نام زرین خان ہے، میرے پتا جی ایک پترکا کے سمپادک ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی کہانی پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے پتا جی جرم و قتل کی داستان پترکاؤں میں لکھتے تھے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب شرم اور حیا تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز میری نظر اخبار پر پڑی جو کافی پرانا تھا۔ اس میں ایک خبر تھی کہ ایک عورت کی موت کی خبر سن کر اس سے پیار کرنے والے نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ یہ خبر میرے لیے ایک حیرت انگیز بن گئی اور مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے اپنے پتا جی سے اس خبر کے بارے میں کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس گاؤں میں جا کر اس خبر کی سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ میرے پتا جی نے میری دلچسپی کو دیکھ کر مجھے اجازت دے دی۔ جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر وہ گاؤں تھا۔ میں صبح ہی اس گاؤں میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس وقت میری عمر 18 برس تھی۔ اپنے شہر سے اس گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو کر گاؤں کی طرف چل پڑی۔ 15 منٹ کے بعد میں اس گاؤں میں آ گئی۔ یہ گاؤں ایک مسلم سمدائے کے لوگوں کا تھا، جہاں زیادہ تعداد میں مسلم تھے۔ کچے مکان، جھونپڑیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو اس گاؤں کی داستان خود بیان کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑی ہو کر اس گاؤں کو غور سے دیکھتی رہی۔ کچھ ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، ایک انوکھا تجربہ کرنے کے لیے اس گاؤں میں آئی تھی۔ وہ اخبار میرے ہاتھ میں تھا جس میں نسیم اور شبانہ کی خبر لکھی ہوئی تھی۔ اب میں گاؤں کی گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، نسیم کا گھر کون سا ہے؟ وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہی نسیم کا گھر ہے۔ کچا مکان تھا۔ میں مکان کے اندر داخل ہوئی۔ مکان میں ایک عورت اور 3-4 بچے بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم نسیم کی بیوی ہو؟ اس نے ہاں میں اپنی گردن ہلا دی اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے نسیم اور شبانہ کے بارے میں پوچھا اور اسے کہا کہ مجھے تم سے اکیلے میں بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کی عمر 45 سال ہوگی۔ اس پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا اس کا چہرہ بیان کر رہا تھا۔ وہ سیدھی سادھی عورت تھی۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے ساری بات اس کو بتا دی۔ کچھ دیر تو میں خاموش رہ پائی، چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں دوبارہ کہنے لگی کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں صرف تم سے ملنے۔ اپنی چپی کو توڑتے ہوئے وہ عورت بولی، بچپن میں میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میری موسی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 سال بعد وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی۔ موسی کے مرنے کے بعد مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صبح سے شام تک کھیتوں میں مزدوری کرنا اور پھر گھر کا کام کرنا اور اس پر گالیاں سننا، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ندی میں ڈوب کر مر جاؤں، مگر یہ سوچ کر میں چپ رہ جاتی کہ خودکشی کرنا پاپ ہے۔ کبھی تو میری زندگی کے دن اچھے آئیں گے جب میں شادی کر کے دوسرے کے گھر چلی جاؤں گی، میرا شوہر مجھے بہت پیار کرے گا، بس یہ سوچ کر ہر دن گزار لیتی تھی۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور میں ایک انجانے خواب کی تعبیر کرنے لگی۔ وہ دن بھی زندگی میں آ گیا جس کے سپنے میں ہر روز دیکھتی تھی، وہ پورا ہو گیا تھا۔ چند باراتیوں کے ساتھ میرا دولہا میرے گھر آ گیا تھا۔ نسیم سے میرا نکاح ہو گیا اور میں اس کے ساتھ اپنی سسرال میں آ گئی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا اور خوشی بھی تھی، اور وہ گھر آ گیا تھا جس کا ہر لڑکی کو انتظار رہتا ہے۔
نسیم سہاگرات کی رات جب میرے کمرے میں داخل ہوئے، میرے کمرے میں بیٹھ کر کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات ہم دونوں کے بیچ چھپی رہے۔ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے برابر کے حصے دار ہیں۔ میں ایک بہت بد نصیب آدمی ہوں۔ میں آج تمہیں اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کہانی سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور اس غم میں تمہیں شریک کر سکوں۔ انہوں نے بتایا، میرے گاؤں میں ملا اور دھوبی، کچھ فقیر سبھی چھوٹے جاتیوں کے لوگ رہتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی، میرا نام نسیمہ ہے اور ہم ملاح جاتی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام کشتی میں لوگوں کو بٹھا کر ندی پار پہنچانا ہے، جس سے ہم لوگ اپنا پالن پوشن کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے آگے بتایا کہ بچپن میں مسجد کے مولانا صاحب کے یہاں میں پڑھتا تھا۔ مسجد کی دینی تعلیم اور اردو پڑھائی جاتی تھی۔ گاؤں میں کئی اسکول وغیرہ نہیں تھے۔ میری عمر اس وقت 7 برس تھی۔ کچھ لڑکیاں بھی مسجد میں پڑھتی تھیں، ان میں ایک لڑکی شبانہ تھی جو دھوبی جاتی کی تھی۔ میں پڑھائی میں کم اور اس کی طرف زیادہ دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بھولی بھالی چنچل قسم کی لڑکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کو بنا دیکھے مجھے چین نہیں آتا تھا۔ زندگی کی رفتار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس کی محبت کی داستان سن کر دنگ رہ گئی اور میری آنکھیں نم ہو گئی اور مجھے لگا کہ جو حسین خواب میں دیکھا کرتی تھی وہ تنکا تنکا کر کے بکھر گئے تھے۔ کچھ دیر چپ رہ کر مجھے نسیم نے بتایا کہ ایک روز اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی سسرال چلی گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بار بار پاگلوں کی طرح اس کے گھر چکر کاٹتا رہتا تھا۔ کچھ بوڑھے آدمی میری دیوانگی کو سمجھ چکے تھے اور میں اپنے آپ کو لٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نسیم نے کہا کہ میں نے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بات نہیں کی، کبھی کبھی آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کا حال معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تبھی ایک لڑکی 2 کپ چائے کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے میں اور نسیم کی بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ہم خاموش ہو گئے اور چائے پینے لگے۔ میں چائے پیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرے سامنے ایک پہلی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے شوہر کے عشق کی داستان اتنے پیار اور بنا حسد کے سنا رہی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ بھی میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ میرے شوہر روزانہ اپنے اور شبانہ کے بارے میں بتانے لگے۔ ایک روز انہوں نے بتایا، شبانہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی، میں اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اچانک ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی اور وہ زمین پر بیٹھ کر کچھ لکھنے لگی، لکھ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور میں اس کے اس لکھے ہوئے کو پڑھنے لگا جو اس نے زمین پر لکھا تھا۔ وہ لمحہ بھی عجیب تھا، تجھے الوداع بھی نہ کہہ سکی، تیرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تیرے گاؤں میں بھی نہ رہ سکی۔ بس اتنا پڑھنا تھا کہ میں اندر تک کانپ گیا۔ پہلے تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو کچھ ہے میرے ہی دل میں ہے، مگر یہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ شبانہ بھی مجھے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اب تو میرا جنون اور بڑھ گیا اور جب میری حالت میرے گھر والوں سے دیکھی نہیں گئی تو انہوں نے تمہارے ساتھ میری شادی کروا دی۔ پھر آگے نسیم کی بیوی نے مجھے بتایا، ہماری شادی کو کافی وقت ہو چکا تھا لیکن نسیم نے کبھی مجھے کسی بات کی شکایت نہیں ہونے دی۔ ہمارے 2 بچے ہو چکے تھے۔ ایک روز گاؤں میں شادی تھی، میں بھی اس میں شریک ہونے کے لیے گئی۔ وہاں پر ایک عورت نے مجھے ایک دوسری عورت سے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ نسیم کی بیوی ہے۔ وہ عورت مجھے ایک طرف لے گئی اور اس نے اپنا نام شبانہ بتایا اور میرے گھر کے اور نسیم کے بارے میں معلوم کرنے لگی۔ میں اسے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ جو کچھ نسیم نے مجھے شبانہ کے بارے میں بتایا اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے شبانہ سے کہا کہ مجھے نسیم نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے۔ میری بات سن اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے حال معلوم کرتے رہے۔ نسیم شام کو جب گھر آئے تو میں نے اپنے اور شبانہ کے بیچ ہوئی ساری باتیں بتا دی۔ ہاں، میں ایک بات تو بھول گئی۔ جب میں نے شبانہ سے کہا کہ نسیم نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ مرد ہے
بات اپنا غم جتا سکتا ہے۔ میں ایک عورت ہوں جو سوچ کر بھی کبھی نہیں کہہ سکتی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نسیم کو شبانہ کے بارے میں بتا رہی تھی اور پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھے بہت احساس ہوا کہ میں نے اسے بتا کر اچھا نہیں کیا۔ جو اس کے دل میں ٹھیس پہنچی تھی وہ تازہ ہو گئی۔ وہ میری باتیں بہت غور سے سنتا رہا مگر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ اگر کبھی میں سو بھی جاتی تو نسیم مجھے جگا کر اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جب ہم ایک دوسرے سے نظر ملاتے تھے تو نظر ہی نظر میں بات کر لیا کرتے تھے۔ نسیم کا پیار شبانہ سے تھا لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی۔ لیکن پہلا پیار تو پہلا ہی ہوتا ہے۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں اور 3 بچے بھی ہیں لیکن میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گیا جو نسیم نے شبانہ کے بارے میں بات چیت نہ کی ہو۔ ایک روز صبح کے 10 بج رہے تھے۔ نسیم چکی سے آٹا اٹھانے گئے تھے۔ کچھ بچے گلی میں کہتے جا رہے تھے کہ شبانہ کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے گھر ہی آئی ہوئی تھی۔ جب یہ بات میں نے بچوں کے منہ سے سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ میں بھی اس کہانی کا حصہ بن چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں پاگلوں کی طرح نسیم کو یہ بات بتانے کے لیے چکی کی طرف چل پڑی۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ بتا پاتی اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ مجھے ان کے پاس 4-5 آدمی کھڑے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ شبانہ کی موت کی خبر سن کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور نیچے گر گئے اور اس دنیا سے چل بسے۔ میں اس کی بات بہت غور سے سنتی رہی۔ اس نے آگے بتایا کہ شبانہ کی موت کی خبر سن کر اس کا شوہر اور بچے بھی آ گئے۔ وہ شبانہ کے جنازے کو اپنے گاؤں لے جانے لگے لیکن گاؤں کے لوگوں نے شبانہ کو لے جانے سے منع کر دیا کہ شبانہ اور نسیم دونوں کو برابر ایک ہی جگہ دفنایا جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ان دونوں کو برابر میں دفنایا گیا۔ وہ مجھ سے لاچار نگاہوں سے پوچھ رہی تھی کہ نسیم اور شبانہ 2 جسم ایک جان تھے تو میں کیا تھی؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو پوچھ کر کہنے لگی، نسیم کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ہمراز نہ ملے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تب دیوار کے سامنے ہی بیٹھ کر سب کچھ بتا دینا، لیکن اوپر والے نے میرے سامنے تمہیں بھیج دیا اور میں نے اپنے دل کی بات تمہیں بتا دی۔ میں اس سے اجازت لے کر چل پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں کا نام، میرا نام اور ہم سب کا نام مت لینا۔ اگر تمہیں یہ کہانی اپنے اخبار یا پترکہ میں چھاپنی ہے تو نام بدل کر چھاپ دینا۔ میں وہاں سے چل پڑی اور سوچتی رہی کہ ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔